بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایک افسوسناک واقعہ کے بارے میں، اس کے بعد پاکستان کی ایک بڑی کامیابی کے بارے میں، اور ایک دوبارہ سر اٹھاتا ہوا خطرہ، اور اس کے بعد بات کریں گے انگلینڈ کی طرف سے نئی ریڈ لسٹ جاری کی گئی ہے، اس میں نئے ممالک جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اسپین کی طرف سے بڑا اعلان، اور آخر میں بات کریں گے اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کیا نئی اپڈیٹ ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک افسوسناک واقعہ کہ بلباؤ شہر کا یہ واقعہ ہے۔ اسی وجہ سے دوستوں میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اپنے ارد گرد کچھ ایسے دوست، خاص طور پہ جو کاروباری حضرات ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن کے پاس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ یا تو پارو لگوا لیتے ہیں، پارو نہیں تو ایودا لگوا لیتے ہیں، ایودا بھی نہ ہو تو کم از کم اپنی ہوم کنٹری چلے جاتے ہیں، اپنے ملک چلے جاتے ہیں کہ چلیں کچھ دیر جو حالات خراب ہیں ہم اپنے ملک میں گزار آتے ہیں، اور وہ واپس بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں۔ وہ بھائی ہمارے جو ابھی تک لیگل نہیں ہوئے، پریشانی کا عالم ہے اس وقت پوری دنیا میں ہے، اور خاص طور پہ تارکین وطن کے لیے تو بہت زیادہ ٹف حالات ہیں۔ ان کے لیے جو ہے کمیونٹی کو مل کے کچھ نہ کچھ لازمی کرنا چاہیے، ان کے لیے کم از کم ان کا جہاں سے گزر بسر ہو سکے ایسا کہ انتظام لازمی کرنا چاہیے، اور اگر وہ مدد کے لیے آتے ہیں تو لازمی ان کی خاص طور پہ ان حالات میں مدد کرنی چاہیے۔ بلباؤ میں ایسا ہی ایک افسوسناک واقعہ آیا۔ گجرات کا ایک نوجوان تھا جو کہ نیا نیا پاکستان سے آیا تھا، تو اس کے پاس کام بھی نہیں تھا، پیپر بھی نہیں تھی، تو اس نے جو ہے دل برداشتہ ہو کے خودکشی کر لی ہے، جس کے بعد کافی زیادہ جو ہے اس بلباؤ کمیونٹی میں حالات و واقعات پہ، اور اسپیشلی وہاں کی جو انتظامیہ اس کی طرف سے بھی تارکین وطن کے لیے تشویش پائی جاتی ہے، اور یہ کل کا تازہ ترین واقعہ ہے، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بات کریں گے پاکستان کی بڑی کامیابی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ پوری دنیا پہ اس وقت مسلط ہے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کافی بڑے پیمانے پہ پراپوگنڈا جاری ہے۔ تازہ ترین مثال اس کی جو فرانس میں ایک واقعہ پیش آیا پاکستانی لڑکی کے ساتھ، جس کو دریا میں پھینک دیا گیا اور اس کو مرڈر کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ڈنمارک میں اگر دیکھا جائے تو ادھر سے بھی کافی زیادہ پابندیوں کا سامنا ہے۔ تو اس طرح کے حالات و واقعات میں پاکستان نے مطالبہ کیا تھا OIC سے۔ OIC دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے یونائٹڈ نیشن کے بعد اقوام متحدہ کے بعد، جس کے سب سے زیادہ اقوام جو ہے ممبر ہیں، جو کہ تمام مسلم کنٹری کی ایک تنظیم ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان کا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ جو ہے اس کے خلاف قرارداد پاس کی جائے اور ایک عالمی دن کے طور پہ منایا جائے اسلاموفوبیا پہ۔ تو اب 15 مارچ جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا اسلاموفوبیا کے لیے، اور OIC نے اس کو اپروو کر دیا۔ 15 مارچ ہر سال جو ہے اسلاموفوبیا پہ یہ دن منایا جائے گا، جو کہ ایک عالمی دن کی حیثیت رکھے گا۔ اس کے بعد دوبارہ خطرے کی بات کرتے ہیں۔ دوبارہ خطرے سے مراد دوبارہ تیسرا جو اٹیک ہے، تیسری لہر ہے کرونا وائرس کی، وہ دوبارہ سے اپنے پنجے گاڑنا شروع ہو چکی ہے پورے یورپ میں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ ابھی اسپین میں وہ کنڈیشن نہیں ہے، لیکن آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، کیونکہ فرانس، پیرس تک وہ کنڈیشن پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹلی میں بھی کافی حالات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ آدھے سے زیادہ اٹلی جو ہے ریڈ زون میں چلا گیا ہے۔ نیکسٹ ویک میں باقی حصے بھی ریڈ زون میں جانے والے ہیں۔ خاص طور پہ جو انگلینڈ کا نیا وائرس ہے، اس نے کافی تباہی مچائی ہے پوری یورپی یونین میں، اور اس کی پھیلنے کی رفتار بھی بہت زیادہ تیز ہے۔ اس وجہ سے دوستو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط کریں، ماسک پہنیں، ڈسٹنس رکھیں، اور باقی جو عوامل ہے ان سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ احتیاط کریں گے تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور آپ کی فیملی کا بھی۔ اسی طرح چلتے ہیں نیکسٹ نیوز کی طرف کہ انگلینڈ کی طرف سے نئی ریڈ لسٹ، جیسے جیسے حالات دنیا کے دوسرے ممالک میں خراب ہوتے جا رہے ہیں، انگلینڈ اپنی ریڈ لسٹ کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ پہلے انگلینڈ میں 33 ممالک تھے، لیکن اب مزید 2 ایڈ کر دیے گئے ہیں، جس میں قطر اور عمان ہے۔ قطر اور عمان کے شہری جو ہیں اب انگلینڈ میں اگر انٹر ہوں گے تو ان کو 10 دن کے لیے ہوٹل میں قرنطین کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ایکسپینسز جو کہ تقریباً 3000 پاؤنڈ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، وہ تمام مسافر کو خود پے کرنے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ
انہوں نے ایک ملک کو نکالا بھی ہے اس لسٹ سے، وہ ہے پرتگال میں کیونکہ حالات معمول کی طرف آ گئے تھے، اس وجہ سے پرتگال کو اب اس ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، لیکن 2 نئے ممالک شامل کر لیے گئے ہیں۔ ابھی تک باقی یورپین ممالک کوئی بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن آنے والے وقت میں شبہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اٹلی کو انگلینڈ عن قریب جو ہے ریڈ لسٹ میں شامل کر لے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کی طرف سے بڑے اعلان کی طرف۔ ایسا ہوا کہ 2 ویکسین جو تھیں وہ یورپ میں بنائی گئیں، اور دونوں ویکسین کے بارے میں بہت زیادہ پر امید تھے سارے کہ ان کا رزلٹس جو ہے بہت اچھا رہے گا۔ بلا شبہ جو جرمن کی ویکسین ہے اس کا تو رزلٹ 92 بتایا گیا تھا، لیکن وہ 97 تک پہنچ چکا ہے، یعنی کہ اس کا جو سکسیس ریشو ہے وہ 97% ہے۔ بلا شبہ وہ دنیا کی بیسٹ ویکسین ہے جو کہ ابھی بھی پوری دنیا کے ممالک میں سپلائی کی جا رہی ہے اور لگائی جا رہی ہے۔ مسئلہ کہاں ہوا کہ وہ اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں بڑا مسئلہ آ چکا تھا، کیونکہ سپلائی کم تھی اور ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنائی ہوئی ایک ویکسین تھی جس کو لانچ کیا گیا دنیا کے وہ ممالک میں جہاں پہ ایک زیادہ مریضوں کی تعداد تھی، لیکن وہاں پہ جرمن ویکسین زیادہ نہیں پہنچ رہی تھی۔ اب یورپی یونین کے ممالک میں بہت زیادہ کرونا وائرس اب اگر دیکھا جائے دوسرے ممالک کی نسبت یا دوسرے بر اعظموں کی نسبت، یہی وجہ تھی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی والی جو ویکسین تھی وہ یورپ نے بھی لگانا شروع کر دی، لیکن بامشکل 2 مہینے گزرے ہیں تو اس کے رزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی بھیانک ہیں۔ آسٹریا میں، ناروے میں اور بیلجیم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہ ویکسین لگانے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی، کیونکہ وہ ویکسین کے 2 مہینے بعد جو ہے وہ خون میں، جو باڈی میں خون ہوتا ہے اس کے لوتھڑوں میں وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ تمام ممالک نے اس پہ پابندی لگانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے آسٹریا، ناروے اور بیلجیم نے پابندی لگائی، لیکن فرانس اور جرمنی کہتے رہے کہ یہ ویکسین بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یورپین میڈیکل ریسرچ ایجنسی نے اس کو بالکل پرفیکٹ قرار دیا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ان ممالک میں بھی سامنے لوگ آئے جن کی ڈیتھ ہوئی، تو اب جرمنی اور فرانس نے بھی اس پہ پابندی لگا دیا، اور آج اسپین نے بھی اس ویکسین پہ پابندی لگا دیا، اور یہ ویکسین اب اسپین میں بھی نہیں لگے گی، کیونکہ اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ آخر میں بات کریں گے اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ۔ اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ایک بہت اچھی گڈ نیوز یہ ہے کہ لاکھوں کے حساب سے اس وقت فائلیں جو ہیں وہ جستیسیا میڈر میں پڑی ہیں جو کہ انتظار میں ہیں، اور اس میں کچھ ایسی فائلیں ہیں جو 2017-2018 کے ابھی تک پڑی ہوئی ہیں، لیکن حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اوور ٹائم پہ ملازمین کو رکھنے کے بعد نیشنلٹی کا جو پروسیس ہے وہ ڈبل کرنے جا رہی ہے، اور حکومت نے کہا ہے کہ مارچ اور اپریل میں 2018 کو اور 19 کو کوشش کریں گے کہ وہ ختم کریں، اور اس سال کے مڈ تک وہ چاہتے ہیں کہ 2020 کو سٹارٹ کیا جائے۔ اٹس مین کہ بہت اچھی نیوز آنے والی ہے۔ جن دوستوں نے کافی لمبا ویٹ کیا ہے وہ ان کا اب ویٹ زیادہ نہیں رہے گا۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جنہوں نے 2005 میں نیشنل لی تھی، امیگریشن میں پیپر لیے تھے، ان کا 2015 میں جب ٹائم پورا ہوا اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈپلومے کیے لینگویج کی، اس کے بعد ٹائم گزرتا رہا، سبمٹ کروایا، وہ ڈیلے کی وجہ سے وہ اب تقریباً 2020 تک تمام کی تمام فائلیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ 2020 میں بہت زیادہ نیشنلٹیز پاس کی گئی ہیں، وہ انہی لوگوں کی تھی جنہوں نے میجورٹی آف پیپل وہ تھے جنہوں نے 2005 کی امیگریشن لی تھی۔ اب رش جستیسیا کے پاس آنے والے وقت میں اتنا نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ سپیڈلی وہ فائلیں کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ رکی ہوئی ہیں، جن کا سٹاپ لگا ہوا ہے۔ آنے والے وقت میں جو لوگ نیشنلٹی جمع کروائیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کا پروسیس بہت فاسٹ ہوگا اور بہت جلدی ان کے رزلٹ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔